اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ صلاۃ التسبیح فقہ و حدیث کی روشنی میں ایک تحقیقی مطالعہ، اصول علم روایت کی روشنی میں احادیث باب کی تحقیق و تخریج۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض کتب حدیث و آثار میں جو کچھ نقل ہوا ہے وہ آپ سے منسوب بعض قولی روایتیں ہیں۔ کوئی فعلی روایت البتہ اس باب میں آپ کی نسبت سے کہیں نقل نہیں ہوئی ہے جس میں یہ بیان ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی یہ نماز کبھی پڑھی تھی۔ اس موضوع کی قولی روایتیں متعدد صحابہ سے نقل ہوئی ہیں۔ ذیل میں ان روایتوں کا علم حدیث کی روشنی میں قارئین کی خدمت میں ایک تحقیقی مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ابو رافع قبطی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی تحقیق و تخریج پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، حدیث ابی رافع رضی اللہ عنہ۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک تحفہ دے کر آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ اس طرح 4 رکعت نماز پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر فارغ ہوں تو رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ کہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر رکوع میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات رکوع میں کہیں، پھر اپنا سر اٹھائیں تو یہی کلمات 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر کہیں، پھر سجدے میں جائیں تو یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات دہرائیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی کلمات دہرائیں۔ اس طرح ہر رکعت میں ان کلمات کی تکرار 75 مرتبہ ہو جائے گی اور 4 رکعتوں میں یہ تعداد کل 300 ہوگی۔ پھر اگر آپ کے گناہ ریت کے ایک تیلے کے برابر بھی ہوئے تو اس نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ انہوں نے عرض کیا، روزانہ نماز میں اتنے کلمات کہنے کی استطاعت کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ روزانہ یہ کلمات نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعہ کو پڑھ لیا کریں، اور اگر ہر جمعہ کو بھی نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینے پڑھ لیں۔ آپ یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، پھر سال میں آپ اسے 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس روایت کا متن امام ترمذی المتوفی 279 ہجری کی السنن رقم 482 سے لیا گیا ہے۔ حدیث ابی رافع کے مصادر۔ سنن ترمذی سے ماخوذ مندرجہ بالا حدیث ابی رافع کے دوسرے ترک الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ جن مصادر اصلیہ میں نقل ہوئے ہیں، اپنی زمانی ترتیب کے لحاظ سے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، السنن ابن ماجہ المتوفی 273 ہجری رقم 1386۔ نمبر 2، المسند رویانی المتوفی 307 ہجری رقم 699۔ نمبر 3، المعجم الکبیر طبرانی المتوفی 360 ہجری رقم 987۔ نمبر 4، السنن الصغری بہیقی المتوفی 458 ہجری رقم 831۔ نمبر 5، شعب الایمان بہیقی المتوفی 458 ہجری رقم 602۔ روایت کے ان مراجع کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے 3 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ حدیث و آثار کے اصلی مصادر میں صرف مندرجہ بالا 6 مراجع ہیں جن میں حدیث ابی رافع کی تخریج ہوئی ہے، یعنی باقی مراجع اصلیہ اس روایت کے ذکر سے بالکل خالی ہیں۔ دوسرے یہ کہ 3 صدی ہجری کے وسط تک ابو رافع کی یہ روایت حدیث و آثار کی کسی کتاب میں نقل نہیں ہوئی تھی۔ تیسرے یہ کہ 3 صدی ہجری کے وسط میں ترمذی اور ابن ماجہ نے، اسی صدی کے آخر میں رویانی نے، 4 صدی ہجری میں طبرانی نے اور 5ویں صدی ہجری میں صرف بہیقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، یعنی ان 3 صدیوں کے علماء حدیث میں سے صرف 5 علماء نے اس روایت کو اپنی مدونات میں درج کرنے کے قابل سمجھا ہے۔ تحقیق اسانید اور روایت کا حکم۔
حدیث ابی رافع کے مندرجہ بالا ترک کی اسانید کے نقد و تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ رجال کے نزدیک حدیث ابی رافع کے ان تمام ترک کی اسانید میں بشمول ترمذی کے طریق کے متعدد مجروح راوی موجود ہیں، تاہم فن حدیث کی روح سے ان کی اسانید پر حکم لگانے کے لیے فیصلہ کن حیثیت جن ناقابل اعتبار راویوں کو حاصل ہے وہ درج ذیل دو ہیں۔ ایک موسیٰ بن عبیدۃ الزبدی ہیں جو ائمہ محدثین کے نزدیک منکر الحدیث اور انتہائی ضعیف راوی ہیں۔ دوسرے سعید بن ابی سعید الانصاری ہیں، یہ علماء رجال کے نزدیک ایک مجہول یعنی نامعلوم راوی ہیں۔ شعب الایمان بہقی کے طریق کے سوا یہ نامعلوم راوی بھی اس حدیث کے مندرجہ بالا تمام ترک کی اسانید میں موجود ہے۔ چنانچہ اس روایت کی اسانید میں ان دونوں راویوں کی موجودگی اور ان کی اس حیثیت کی بنا پر علم حدیث کی روح سے ائمہ رجال کے نزدیک یہ بات محقق ہے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یہ حدیث اپنے مذکورہ بالا تمام ترک سمیت نہایت ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اثبات اور دین میں اس نماز کے استحباب کے لیے حدیث ابی رافع کو بطور دلیل قطعاً پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں دوسری قولی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو مراجع حدیث میں پہلی مرتبہ چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں حاکم المتوفہ 405 ہجری نے اپنی المستدرک الصحیحین رقم 1196 میں درج کی ہے۔ حاکم کے بعد تنہا بہقی المتوفہ 458 ہجری ہے، جنہوں نے 5ویں صدی ہجری میں اپنی کتاب الدعوات الکبیر رقم 445 میں اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ ان دو کتابوں کے سوا باقی تمام مدونات حدیث صلاۃ التسبیح کے باب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بالکل خالی ہے۔ روایت کا متن مستدرک حاکم رقم 1196 میں یہ روایت ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کو ملک حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ اس موقع پر جب جعفر بن ابی طالب آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے تو آپ نے ان سے معانقہ کیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے مابین بوسہ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ، خوشخبری اور تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تم 4 رکعت نماز اس طرح پڑھنا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا، پھر رکوع کر کے اس حالت میں پھر 10 مرتبہ یہی کلمات کہنا، دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے اس پوری پہلی رکعت میں ہر موقع پر اسی طرح یہ کلمات دہرانا، 3 رکعتوں تک اس طرح یہ تسبیح دہراتے رہنا یہاں تک کہ تم 4 رکعتیں اسی طرح پوری کر لینا۔ تحقیق اسانید اور روایت کا حکم۔ جہاں تک اس روایت کی سند کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں امام حاکم سے یہ صریح تساہل ہوا ہے کہ انہوں نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ ایک بے غبار صحیح سند ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس روایت کے مذکورہ بالا دونوں ترک کی اسانید میں ائمہ محدثین کے نزدیک مدرجہ ذیل 2 راوی ناقابل اعتبار ہیں۔ ایک راوی اسحاق بن کامل المعدب ہیں، ائمہ رجال سے ان کی کوئی توثیق ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء رجال نے ان کی عدم معرفت کی صراحت کی ہے کہ معلوم نہیں اس نام کے کسی راوی کا کوئی وجود بھی تھا یا نہیں، جبکہ ابو سعید بن یونس مصری کہتے ہیں کہ یہ متفرد راوی ہیں، ان کی تائید و تصویب میں کسی دوسرے راوی کی مطابقت نہیں ملتی اور ان کی روایت کردہ حدیث میں منکر روایتیں ہوا کرتی ہیں۔ دوسرے راوی احمد بن داؤد عبد الغفار الحرانی ہیں، ان کو متعدد ائمہ رجال نے کذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیثیں گھڑنے والا راوی قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حاکم سے متقدم اور کبار ائمہ حدیث مثلا ابو حاتم الرازی، ابن حبان اور امام دار قطنی نے اس راوی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ مندرجہ بالا تفصیل کی روشنی میں صاف واضح ہے کہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب اس حدیث کے مذکورہ بالا دونوں ترک فن حدیث کی روح سے موضوع یعنی من گھڑت ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی منفرد نماز اس روایت سے بھی قطعاً ثابت نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 3، حدیث جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں تیسری حدیث خود جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو حدیث کی مندرجہ ذیل صرف 2 ہی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ نمبر 1، دوسری صدی ہجری کے اواخر یا تیسری صدی کے آغاز میں عبد الرزاق صنعانی المتوفی 211 ہجری کی المصنف رقم 5004 میں وارد ہوئی ہے۔ نمبر 2، چھٹی صدی ہجری کے اواخر میں عبد الغنی مقدسی المتوفی 600 ہجری کی اخبار الثلاث رقم 81 میں درج ہے۔ روایت کا متن: جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منسوب یہ روایت مصنف عبد الرزاق رقم 5004 میں ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔ جعفر بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک چیز ہبہ نہ کروں؟ کیا آپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ بحرین کا پانی میرے نام کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آپ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہیں۔ پھر رکوع کریں تو اس حالت میں یہی کلمات 10 مرتبہ دہرائیں۔ پھر رکوع سے اپنا سر اٹھائیں تو کوما کی حالت میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو سجدے کی حالت میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں تو اس موقع پر بھی 10 مرتبہ یہی کلمات دہرائیں۔ پھر دوبارہ سجدہ کریں تو اس میں بھی یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھیں تو اس موقع پر بھی بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی کلمات دہرائیں۔ اس طرح ہر رکعت میں ان کلمات کی تکرار 75 ہو جائے گی۔ اس پہلی رکعت کے بعد آخری 3 رکعتوں میں بھی ان کلمات کا اسی طرح ورد کرنا ہے۔ اس طرح 4 رکعتوں میں اس ورد کی کل تعداد 300 ہوگی، اور اس ورد کے کلمات کو تم جب الگ الگ کر کے گنو گے تو یہ کل 1200 کلمات ہوں گے۔ یہ 4 رکعتیں تم اپنے دن یا رات کے وقت میں پڑھ لینا، یا جمعہ کے دن ادا کر لینا، یا مہینے میں 1 مرتبہ، یا سال میں 1 مرتبہ، یا پھر عمر بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لینا۔ اس کے بعد تمہارے گناہوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر ہوں، یا پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر ہوں، یا ریت کے ٹیلے کے برابر ہوں، یا زمانے کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوں، اللہ تمہارے لیے ان کو ضرور بخش دے گا۔ تحقیق اسانید اور روایت کا حکم: مصنف عبد الرزاق رقم 5004 میں اس روایت کی سند میں مندرجہ ذیل 2 بڑی علل پائی جاتی ہیں۔ ایک، اس میں اسماعیل بن رافع الانصاری نامی ایک راوی ہے جو ائمہ رجال کے نزدیک بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ کئی علماء رجال نے اس کو ضعیف، جبکہ متعدد ائمہ حدیث نے منکر الحدیث یا متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ 2، اس سند میں انقطاع بھی ہے، یعنی اس کے راویوں کی یہ سند متصل نہیں ہے بلکہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مذکورہ بالا متروک الحدیث راوی اسماعیل بن رافع الانصاری راویوں کے طبقات میں 7ویں طبقے یعنی تبع تابعین میں سے ہے، جبکہ اس کی سند میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے براہ راست روایت کو بیان کر رہا ہے، جن کی وفات ہجرت نبوی کے 8ویں سال ہو چکی تھی۔ چنانچہ بالبداہت واضح ہے کہ یہ سند منقطع ہے، اور اسماعیل بن رافع کا براہ راست جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ حدیث جعفر کا دوسرا طریق جو عبد الغنی مقدسی کی کتاب اخبار الصلاۃ میں نقل ہوا ہے، اس کی سند مصنف عبد الرزاق کے پہلے طریق کی سند سے بھی زیادہ ضعیف اور ناقابل التفات ہے، اس لیے کہ اس میں پہلے طریق کے مندرجہ بالا دونوں علل کی موجودگی کے علاوہ ایک اور مجروح راوی بھی ہے جس کی کنیت ابو معشر اور نام نجیح بن عبد الرحمن السندی ہے۔ ائمہ محدثین نے اس کو ضعیف اور منکر الحدیث راوی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سند میں ایک اور انقطاع بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب کتاب عبد الغنی بن عبد الواحد مقدسی کی پیدائش 541 ہجری کی ہے، جبکہ یہ روایت وہ براہ راست سعید بن منصور خراسانی سے نقل کر رہے ہیں، جن کی وفات
227 ہجری کو ہوئی تھی، سو واضح ہوا کہ یہ سند ایک نہیں بلکہ 2 جگہوں پر منقطع ہے۔ چنانچہ ابتدائی سند کے اس انقطاع سے واضح ہوا کہ فن حدیث کی روح سے یہ روایت معلق ہونے کے بنا پر قابل رد ہے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منسوب اس حدیث کی مدرجہ بالا دونوں اسانید کے مطالعے سے محقق ہوتا ہے کہ قواعد علم حدیث کی روح سے یہ روایت بھی نہایت ضعیف اور ناقابل التفات ہے۔ صلاۃ و تسبیح کے ثبوت کے لیے بطور دلیل اس روایت کو بھی ہرگز پیش نہیں کیا جا سکتا۔